پہ جینا سکھایا اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں وہ اونچی دیوار، دیکھو حق کی عظمت کا ہے وہ روشن مینار، باطل سے ٹکراتا ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، 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 مظلوموں کا ساتھی ہے۔ ہالو میری آواز آپ لوگوں تک صاف طریقے سے پہنچ رہی ہے؟ اس طریقے ساتھیوں، میری ماں، بہنوں، واجب الاحترام بزرگوں، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، یوتھ،
خصوصاً اسکولوں کے طلباء طالبات، کالجوں کے طلباء طالبات مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، آدابرز، گڈ ایوننگ۔ آج پاکستان میں شب خون مارنے کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ تمام تر تیاریاں فوجی چھاونیوں میں، ملیر کینٹ میں تیزی سے مکمل کی جا چکی تھی، اور کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں 19 جون 1992 کی صبح، یعنی نماز فجر سے پہلے، کراچی میں فوج نے یونیفارم، بندوقوں، دفتر بند گاڑیوں کے ساتھ چڑھائی کا کراچی سمیت دیگر سندھ کے شہری علاقوں میں حملہ آور ہونے کا آغاز کر دیا تھا۔ ابھی دنیا کے دیگر ممالک میں 18 جون ہے یا 18 جون کی رات ہے، اور بہت سے ممالک میں 19 جون شروع ہو چکی ہے۔ اب میں کرونالوجیکل آرڈر میں، یعنی ترتیب وار کوشش کروں گا کہ اپنی یادداشت کو تیزی سے ریوائنڈ کر کے پلے کروں۔ بہت عرصہ بیت چکا ہے، کہاں 19 جون 1992 اور کہاں آج، جیسے میں نے کہا کہیں 19 جون کی ایو ہے، اور کہیں 19 جون شروع ہو چکی ہے، اور سن 2020 ہے۔ اب سن 2020 سے 19 جون 2020 سے مائنس کیجئے 19 جون 92،
اندازہ ہو جائے گا. اور اگر آپ مجھے لکھ کے بتا دیں مائنس کر کے کتنے سال ہوئے ہیں، تو میں یعنی 28 سال 28 سال جو سلسلہ اس دن شروع کیا گیا تھا وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اور گزشتہ 3 دن پہلے ہمارے ایک پیارے ساتھی ڈیفنس کلفٹن سیکٹر کے سیکٹر انچارج آصف پاشا کو 19 جون 1992 کی خون آلود شام کو دہرانے کا عمل یہ فوج پاکستانی ہمیشہ کرتی ہے. تو جو ان کے پاس 22 فروری 2019 سے قید تھے، بظاہر لاپتہ کیا گیا تھا انہیں، لیکن ان کی قید میں تھے، اور بالآخر انہیں 3 دن پہلے گولیاں مار کر سپر ہائی وے پہ کچرا کنڈی میں ان کی لاش کو پھینک دیا گیا. اسی دن جیسن قومی محاذ جسکم کے عبد الواحد آریسر کے بہت دیرینہ ساتھی نیاز لاشاری کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا. کہ تم دونوں آج اتحاد کر رہے ہو، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آج اتحاد نہیں کر رہے. یہ اتحاد تو 72 برسوں سے، یعنی جب 47 سے ہی تھا، لیکن اس اتحاد کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے میں کسی اور کا ہاتھ نہیں. اس میں فوج، ISI اور سندھی وڈیرے جاگیرداروں، ان کا ہاتھ شامل تھا. اور ان کے ساتھ پنجاب کی اشرافیہ بشمول نواز شریف اس قتل عام کے آغاز میں مکمل برابر کے شریک تھے. صدر اسحاق خان مرحوم کا زمانہ تھا، وہ صدارت کی کرسی پہ تھے. ساتھیوں، اس کا آغاز ایسے ہوتا ہے، یہ میں نئی نسل کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ ہم کو جب یہ اطلاعات وفا پرست ساتھی پہنچاتے ہیں کہ آفاق اور عامر علیحدہ علیحدہ اور متعدد جگہوں پر یکجا ہو کر خفیہ مقامات پر میٹنگیں کر رہے ہیں اور کارکنان میں جھوٹا پروپیگنڈا کر کے میرے اور MQM کے دیگر رہنماؤں کے خلاف انہیں ورغلا کر، انہیں بہکا کر گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے بہت کوشش کی سمجھانے کی ان لوگوں کو، دیکھو قوم کے خلاف چند ٹکوں کے عوض یا چند مراتوں کے عوض اپنے ضمیر کا سودا نہ کرنا، ورنہ یاد رکھو تم دنیا میں بظاہر فوج کی مدد سے کامیاب تو ہو جاؤ گے، لیکن ہر آدمی تمہارا نام سنتے ہی، تمہاری شکل دیکھتے ہی دل میں تمہیں بد دعائیں دے گا،
گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا، قسمیں کھائیں، جھوٹے قرآن اٹھائے، یقین دلایا کہ نہیں. لیکن میں ان کی چال بازیوں سے واقف تھا. بالآخر وفا پرستوں کو میں نے بتانا شروع کیا، اور جب انہوں نے باقاعدہ امریکہ سے اعلان کر دیا حقیقی بنانے کا، تو ہم نے آفاق اور عامر کو مرکزی کمیٹی نے ISI کا ایجنٹ بننے پر انہیں نکال دیا پارٹی سے، اور ان کے ساتھ جو جو شامل تھے ان سب کو. اس کے بعد امریکہ میں ان کی پرورش، رہائش کا انتظام، کھانا پینا، یہ سب کچھ ISI کرتی رہی. ہم چوکنا تھے، ہوشیار تھے، اور میں تواتر کے ساتھ فکری نشستیں کر رہا تھا، تنظیمیں نو کر رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ تنظیم نو انتہائی ضروری ہے تاکہ ایسے وفا پرستوں کو لایا جائے جو ابھی ان کی باتوں میں نہیں آئے ہیں، ایماندار ہیں، وفا پرست ہیں، اور انہیں حرام مال کا چسکا نہیں پڑا ہے، حرام مال کھانے کا مزہ نہیں چکھا ہے انہوں نے. لہذا یہ تمام تبدیلیاں کر کے بار بار میں آگاہ کرتا رہا کہ تیار رہنا. میں فکری نشستوں میں بار بار کہہ چکا تھا، جو پرانے ساتھی ہیں وہ اس بات کے گواہ ہوں گے، قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ فکری نشستوں میں کیا میں نے انہیں یہ نہیں بتایا؟ کیا فکری نشستوں میں میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ MQM کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کے سامنے آنے کی جرات اب نہیں کر سکتی، انکلوڈنگ پاکستانی فوج. لیکن فوج وہ ہے جو برطانوی سلطنت سے ٹرین شدہ تھی کہ کس طرح طاقتور حریت پسندوں کے انقلابی گروہوں کو توڑا جاتا ہے، کس طرح مسمار کیا جاتا ہے، کس طرح انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو پرانے ساتھی قسم کھا کے آپ کو گواہی دیں گے، میرے بچوں جو چھوٹے چھوٹے ہو ابھی، میرے بیٹوں بیٹیوں، تمہیں بتائیں گے پرانے ساتھی، تمہارے والدین بتائیں گے کہ ہاں الطاف بھائی سچ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اگر فوج آئی یا کوئی طاقت آئی تو وہ اس وقت آ سکتی ہے جبکہ اندر سے مہاجروں کے دشمن جو ہیں، جو دشمن قوتیں ہیں، ان کے ساتھ اندر سے لوگ غداری کر کے نہ مل جائیں، اس وقت تک کوئی طاقت تباہ برباد نہیں کر سکتی. اور وہی ہوا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے پرانے ساتھیوں، تم اپنی
تم پر اپنے ماں باپ کی قسم جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے والے کی قسم، تم بتاؤ کہ اگر 19 جون 1992 کو پوری فوج ٹرک لے کے پورے کراچی حیدرآباد میں آ جاتی تو اس کو کیا پتا تھا کہ کس کس گھر میں کون کون رہتا ہے، ایم کیو ایم کا ذمہ دار کہاں رہتا ہے، سیکٹر انچارج کہاں رہتا ہے، سیکٹر ممبران کہاں رہتے ہیں، زونل انچارج کہاں رہتا ہے، زونل ممبران کہاں رہتے ہیں، یونٹ انچارج کہاں رہتا ہے، یونٹ کے ممبران کہاں رہتے ہیں، انتہائی جانصار کارکنان، گمنام کارکنان بہت ایکٹیو، وہ کہاں کہاں رہتے ہیں؟ کیا خدا کی قسم کھا کے بتاؤ، کیا فوج ہماری گلیوں میں بغیر جانے پہچانے کوئی آ کر کیا کوئی آپریشن کر سکتی تھی بغیر غداروں کی مدد کے؟ پرانے ساتھی للہ الطاف بھائی کو برا بلا کہو، لیکن سچ کو سچ تو کہو، یہ شام غریبوں ہے، یہ مہاجروں کی تباہی بربادی کی، جہاں رات ہے وہاں رات، اور جہاں 12 بج چکے ہیں، جہاں 19 جون شروع ہو چکی ہے، یہ یوم سیاہ ہے، یوم ماتم ہے، آؤ گریہ زاری کرنے کا دن ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں غدار پیدا ہوئے۔ ہم نے بار بار نواز شریف کو کہا، اس وقت نواز شریف سے ہمارا الائنس تھا، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا، جانتے بوجھتے کہ کسی طرح ہم فوج کا حصہ، اور جو فوج نے مہاجروں کو ختم کرنے، ایم کیو ایم کو ختم کرنے کی پالیسی منصوبہ بندی کر لی ہے، ان کو بتائیں کہ ہم کتنے محب وطن ہیں۔ اگست کے مہینے میں 1991 میں شروع دنوں میں نواز شریف آئے 90 پر اور کارکنان سے خطاب کیا اور کہا کہ میں نے اعلان کیا ہے کہ اس دفعہ 14 اگست کو جو شہر سب سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ یوم پاکستان منائے گا، ہم دیکھیں گے کون سا شہر بازی لے کے جاتا ہے۔ بس ہم نے یہ چیلنج قبول کیا، اور پھر ایم کیو ایم کے سامنے کوئی جماعت ایسی منظم اور اس کے کارکنان ایسے پیارے پیارے محنتی نہیں ہیں، نہ تھے نہ آج بھی ہیں، جو تمام تر مشکلات کے باوجود بہادری کے ساتھ تمام تر حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرے پرانے ساتھیوں للہ خدا کے واسطے سچ کو سچ کہنا، جھوٹ کو جھوٹ کہنا۔ ہم نے کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، میرپور خاص میں، سندھ کے تمام شہری علاقوں میں ایم کیو ایم نے ایسا تاریخی چراغاں کیا، ایسا تاریخی چراغاں کیا کہ پرانے ساتھی جانتے ہیں، لیکن نئے بچے، بیٹے بیٹیاں
نہیں جانتے نہیں جانتے نہیں جانتے. میں آئی ٹی کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ جلد کوئی دن رکھیں, رابطہ کمیٹی سے کہوں گا کوئی دن رکھیں جس 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 جشن آزادی اور جشن چراغا جو جشن چراغا 14 اگست 1991 میں ایم کیو ایم نے کیا تھا, ایسا چراغا پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک نہ ہوا اور نہ ہوگا, کیونکہ پاکستان بنانے اس کی یاد میں سب سے بڑا چراغا کرنے والوں کو پاکستان دشمن فوج, جسے پاک فوج کہتے ہیں, یہ ناپاک فوج ہے, یہ آئی ایس آئی سیاسی ہے, آئی ایس آئی نہیں ہے. یہ آئی ایس آئی نہیں ہے, سیاسی ہے, کالک ہے. ایجنسیوں کے منہ پر, انٹیلیجنس ایجنسیوں کے منہ پر کلنک کا ٹیکا ہے. تو اس جشن چراغا کو رابطہ کمیٹی اور آئی ٹی کے ساتھی ضرور دکھائیں کسی دن, تاکہ میرے بیٹے بیٹیاں اسکول کے طلبہ طالبات دیکھیں الطاف بھائی کے ساتھی, ان کے والدین کس طرح سے ان کے والدین جو ہے وہ جشن منایا کرتے تھے, کیسے قومی میلہ ہوتا تھا 3 روزہ, اس کی کیا شان و شوکت ہوتی تھی, اس کی کیا شان و شوکت ہوتی تھی. میرے بھائیوں, وہ لوگ جو اب ادھیڑ عمر یا بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں, میں ان سے کہوں گا آپ اپنے پوتے پوتیوں بیٹے بیٹیوں کو خدا را اپنی تاریخ تو بتا دو, کس طرح آپ نے ایم کیو ایم کا کام کیا, اور بتا دو کہ کس طرح آرام کر کے صرف دورے کرنے والے, فوٹو کھنچوانے والے لیڈران, اسمبلیوں کے ایم این اے ایم پی اے بننے والے کوئی کام نہیں کرتے تھے, اور ان کی چمچا گیری کرنے والوں کو یہ آگے لاتے تھے, اور محنت کرنے والے کارکنوں کو یہ پیچھے کرتے تھے, پیچھے کرتے تھے. جس کا خمیازہ تحریک نے, میں نے, ہم سب بھگت رہے ہیں, پوری مہاجر قوم بھگت رہی ہے. یہ بعد میں کیا ثابت ہوا, بعد میں دنیا نے دیکھ لیا کہ کوئی غدار چھپ کے نہیں رہا. تو میرے بزرگوں, میرے پرانے ساتھیوں جو میری عمر کے ہو چکے ہیں یا مجھ سے کم ہیں یا مجھ سے 10 سال کم ہیں, ان کے بھی بچے اب جوان ہو گئے ہوں گے, ان کے بھی بچے اب جوان ہو گئے ہوں گے. پلیز بتا دیجئے, پلیز بتا دیجئے, پلیز بتا دیجئے ہوا کیا. اب آپ دیکھیے یہ فوج پورے ملک کے لوگوں میں پروپیگنڈا کیسے کرتی ہے. میرے پرانے ساتھیوں, اپنے بچیوں کو ضرور بتانا کہ انہوں نے کیا کہا. 92 کے آغاز میں کیا کہا, 92 کے آغاز میں کیا کہا کہ فوج نے بریفنگ نواز شریف اور وفاقی کابینہ کو دی ہے
مچھلیوں کو گرفتار سندھ میں کیا جائے گا، جو ڈاکو ہیں، جو برائے تاوان کی وارداتیں کرتے ہیں، اور جو وڈیرے بڑے بڑے نام، بڑی بڑی مچھلیاں، پیر پگارا کے کامدار، بے نظیر کے کامدار، خدا کی قسم کیٹی جتوئی کے اندر ڈاکوؤں کو پناہ دینے والے، یہ جتنے بڑے بڑے جاگیردار جو ڈاکوؤں کو پناہ دیتے ہیں، ان سب بڑی مچھلیوں کے خلاف آپریشن ہوگا۔ اور آپ دیکھیے قدرت کا کمال کہ مجھے قدرت نے، اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں نے شروع سے کہنا شروع کر دیا، رابطہ کمیٹی، مرکزی کمیٹی کو بتایا، چیئرمین عظیم احمد طارق شہید کو بتایا، ڈاکٹر عمران فاروق شہید کو بتایا، شہید انقلاب، اور تمام مرکزی کمیٹی کے اراکین اس وقت جو تھے، میں نے ان سب کو بتایا کہ یہ آپریشن 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف، ڈاکوؤں وغیرہ کے خلاف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یہ ہوگا تو صرف ایم کیو ایم کے اور مہاجروں کے خلاف ہوگا۔ اور جب یہ آپریشن کریں گے، پتہ کوئی اور دکھایا 72 مچھلیوں کا، لیکن پھینکا مہاجروں والا کہ ان کو مارنا ہے، جو میں نے کہا تھا وہی پورا ہو گیا، وہی پورا ہو گیا، وہی پورا اللہ نے کرا دیا۔ یہ گواہی دیں گے بزرگ کہ جب فوجی ٹرک آئے 19 جون 1992 کو، تو ٹرکوں میں لائٹ مشین گن، کلیشن کوفیں، ہتھیار، جس کا اقرار غداران کر چکے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ ہاں ہمیں اسلحہ، گولیاں سب آئی ایس آئی نے فراہم کی تھی۔ یہ ریکارڈڈ پروگرام میں ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بزرگوں سے پوچھ لینا۔ تو یہ آئے ان کو لے کے، اور پورے کراچی میں حملہ آور ہو گئے۔ پہلے ہی دن 5 ساتھی شہید، سینکڑوں زخمی، تمام ایم کیو ایم کے دفاتر اور دفاتر، یونٹ آفیسز، سیکٹر آفیسز پر قبضہ کر لیا گیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دے دے بھائی، میں نے کہا نہیں، میں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب آپریشن ہو تو ابھی سے اپنے چھپنے کی جگہیں تلاش کر لو، خفیہ مقامات پہ چلے جانا، آپ جانا، جو نہیں بھاگا وہ گرفتار ہو گیا، اور جنہوں نے دائیں بائیں پناہ لے لی وہ بچ گئے۔ میرے ساتھیوں نے بہت کہا ہم مقابلہ کریں گے، میں نے کہا نہیں مقابلہ کریں گے۔ کہنے لگے یہ اتنی محنت سے ہم نے آفس بنائے تھے، یہ کیا تھا، اس پہ قبضہ پھر ان کا ہو گیا، اب لالو کھیت رہ گیا ہے، اب فلاں جگہ رہ گئی ہے، یہ بھی چلا جائے گا۔ میں نے کہا جانے دو، دیواروں پہ، مکانات پہ قبضہ کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں پہ قبضہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری بات پوری ہوئی، اور یہ آج تک ایم کیو ایم اور الطاف حسین کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکے ہیں اور نہ نکال سکیں گے۔ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف جو تھا وہ جنرل آصف نواز جنجوا تھا، اس نے بیان دیا کہ الطاف حسین کا چیپٹر کلوز۔ فلاں گروپ میں کئی گروپ ہو سکتے ہیں، جماعتوں میں جمعیت العلماء اسلام، جمعیت العلماء پاکستان، اے این پی،
پیپلز پارٹی فلاں فلاں سب کے نام لے دیے کہ گروپ ہو سکتے ہیں، تو ایم کیو ایم میں گروپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تم وطن کے دفاع کے لیے آئے ہو، تم وفا کے دفاع کے لیے تم نے ادارہ بنایا ہے یا سیاسی جماعتوں کو توڑنے کا؟ یہ فوج پاکستان کی، میں آج بھی کہتا ہوں 71 میں انہوں نے 99,000 کی تعداد میں ہتھیار ڈالے، اب کہ اگر کسی ملک سے جنگ ہو گئی تو یہ پورا ملک اس کے حوالے خوشی سے کر دیں گے اور سارے کے سارے بغیر لڑے سرنڈر کر دیں گے، کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی ہے نہتے بلوچوں کو مارنے کی، نہتے سندھیوں کو مارنے کی، نہتے مہاجروں کو مارنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ پھر بعد میں یہ 72 مچھلیوں کی فہرست قومی اسمبلی میں چودھری نثار نے پیش کی، جس میں 2-3 نام ایم کیو ایم کے تھے، باقی سب بڑے بڑے نام تھے، آصف زرداری کا بھی نام تھا اس میں، خدا کی قسم۔ لیکن پاکستان کا جھنڈا لہرانے، چراغا کرنے کا صلہ شب خون مار کے اس فوج نے دیا، اور پھر بولتے ہیں غدار، غدار ہم نہیں، غدار ہم نہیں، اے فوجیوں تم غدار ہو، خدا کی قسم۔ تم نے ابھی آصف پاشا، نیاز لاشاری کی لاشیں پھینکی ہیں اور کئی اور ساتھیوں کی، اور سینکڑوں کو تم نے سندھیوں، اردو بولنے والے سندھیوں کو گرفتار کیا ہے، تم نے چوکنگ کرائی ہے لڑانے کے لیے، لیکن یاد رکھو سندھی بھائی، اردو بولنے والے سندھی بھائی دونوں سمجھ چکے ہیں کہ پنجابی سامراجی قوت ہے، یہ فوج سامراجی فوج ہے، اس فوج سے اب ہم دونوں بھائی مل کے مقابلہ کریں گے، ہر شعبے میں، ہر شعبے میں، ہر شعبے میں انشاءاللہ۔ آج ایک اور فیصلہ آیا، آج ایک اور فیصلہ آیا، شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق، شہید انقلاب، تمام آپ نے یہ پڑھا ہوگا پچھلے ہیئرنگ میں کہ جو مجسٹریٹ کے سامنے پہلے بیان دیا تھا ملزمان نے، آخری ہیئرنگ میں وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گئے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے انڈر ڈیورس گن پوائنٹ پہ یہ سارے بیانات دیے تھے، پھر اس کے بعد آج ان لوگوں کو بھی سزا دے دی گئی اور کہا کہ الطاف حسین نے انہیں حکم دیا تھا، قتل کرنے کا حکم الطاف حسین نے دیا تھا۔ میں یہ بات جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق، اگر میں نے سب سے زیادہ پارٹی میں کسی کو چاہا ہے تو وہ ڈاکٹر عمران فاروق کی ذات ہے۔ چھوٹی موٹی باتیں باپ بیٹوں میں، بھائیوں میں ہوتی رہتی ہیں، یہ بھی محبت کی علامت ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا تصور، اور وہ ڈاکٹر عمران جو واحد مرکزی رہنما تھا جو اس آپریشن کے بعد ثابت قدم رہا،
7 سال کراچی میں روپوش رہا، 7 سال ڈاکٹر عمران فاروق کراچی میں روپوش رہے. آج کس دباؤ کے تحت ٹی وی پر ان کی بیوہ کو، شہید کی بیوہ کو لا کر کیا کیا بیانات اور کیسے کیسے صاف کنکاکٹڈ، یعنی کوئی زبردستی کہلوا رہا ہے. آپ نے انٹرویو لینے والے کا پوچھا ہوگا اور کچھ تو بتائیے، اور کچھ تو بتائیے، کوئی ایسی بات تو بتائیے، کوئی یہ تو بتائیے. لیکن خدا کا کرنا آپ دیکھیے کہ آخر میں ان کے منہ سے تمام تر باتوں کے باوجود یہ نکلا کہ وہ الطاف بھائی کے خلاف نہ ہو سکتے تھے، نہ تھے. الطاف بھائی کا نام نکل گیا منہ سے. سب جانتے ہیں وہ ایک سرمایہ تھے تحریک کا. میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ISI سے کہتا ہوں، تم نے میرے اوپر ہزاروں مقدمات بنائے ہیں، 1000 مقدمات اور بنا لو. میں نے جتنی زندگی جینی تھی جی لی. یا تو تم مجھے قتل کر سکتے ہو یا پھر سازش کر کے دوسرے ممالک کو ملا کر مجھے نقصان پہنچوا سکتے ہو. پہنچواؤ، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا. ISI والوں سن لو، میں تمہارے ظلم کے آگے نہ سر جھکایا تھا، نہ سر جھکایا ہے، نہ سر جھکاؤں گا. آج یوم سیاہ مناؤ میرے ساتھیوں، شہیدوں کو یاد کرو. بڑے پیارے پیارے نام چلے گئے، بڑے میرے پیارے چلے گئے، معصوم بچے چلے گئے، ماؤں کے لال چلے گئے، بہنوں کے سہاگ چلے گئے، بچوں کے باپ چلے گئے، بوڑھوں کا سہارا چلے گئے. کون لے گیا؟ کون سی؟ کس نے قتل کیا؟ پاکستانی فوج نے. کس جرم نے؟ یہ MQM کے ہیں، یہ مہاجر ہیں، یہ ہندوستان سے آئے تھے، انڈیا کے ایجنٹ ہیں، فلاں کے ایجنٹ ہیں. تمہاری مراد جو کہتے ہو ایسا ہو ہی جائے، تمہاری مراد پوری اور انڈیا آ جائے ہماری مدد کو، تو ہم دیکھ لیں گے تمہاری اکڑ خانی کو بھی. بھائیوں بزرگوں، آج دن ہے سوگ کا، یوم سیاہ ہے. آج 14 کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھنا اگر پڑھ سکو تو، کیونکہ یہ فوج والے پاگل ہو گئے ہیں، نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں کہ MQM کو کس طرح ختم کرے. MQM اور الطاف حسین نے پہلے بھی کہا تھا، آصف نواز کے بیان کے جواب میں، الطاف حسین کا چیپٹر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولا تھا، بند کرے گا تو وہی بند کرے گا. دنیا کا کوئی مائیکل ہال یا کوئی بھی قوت بڑی سے بڑی وہ الطاف حسین کا چیپٹر کلوز نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. آؤ تھوڑا سا سوگ منا لے، اپنے شہیدوں کو، پیاروں کو یاد کرے. کس کا نام لوں؟ اگر نام لوں گا 1-2 کا بھی تو باقی کی دل آزاری ہوگی. ایک ایک شہید، ایک ایک شہید کے گھر والے، الطاف حسین تمہیں بھولا نہیں ہے، نہ شہیدوں کو. اللہ تم
سب کو اس کا اجر دے گا۔ اے اللہ شہیدوں کے لواحقین کی مدد فرما، غیر سے ان کی مدد کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے میرے خدا، اے میرے مالک، مالک دو جہاں، شہیدوں کو میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان کے گناہ معاف کر کے ان کو جنت الفردوس میں شہدائے کربلا، معصومین کربلا کہ سب کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ غیب سے اب تیری مدد، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اور غیب سے ایسی مدد فرما کہ ہم سندھ کے دھرتی ماں کے بیٹے سندھ کو پنجابی سامراج سے آزاد کرا لے۔ آج ہم شہیدوں کی خون کی قسم کھا کے عہد کرتے ہیں کہ ہم سندھ دھرتی کی آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، جاری رکھیں گے، جاری رکھیں گے۔ اور پھر 14 کے لواحقین کو اگر میں زندہ رہا تو یاد نہیں، بلکہ ایک ایک کو اوپر اللہ جو دے گا، نیچے میں حساب بناؤں گا، اور اگر میں مر جاؤں تو میری وصیت کو یاد رکھے جو سن رہے ہیں، جب کامیابی ہو تو شہداء کے لواحقین کی نہ صرف عزت احترام کرنا بلکہ معاشرے میں اچھا سے اچھا ان یتیم بچوں کو، انہیں لواحقین کو جگہ فراہم کرنا۔ میں نے یہاں بھی خدا کی قسم شہید کی بیوہ ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ، ان کو میں نے چیریٹی ونگ بنایا تھا، سن چیریٹی، جس کے تحت سن اکیڈمی پاکستان میں چل رہی ہے، اس کا یہاں ایک مکان لیا تھا سن چیریٹی کے نام سے، جہاں ایم کیو ایم یو کے کا آفس کھلا، بعد میں وہ ختم وہاں سے ہو گیا کسی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، تو وہ پھر کرائے پہ دے دیا، اور سن چیریٹی کا سربراہ طارق میر کو بنایا تھا۔ میں نے کہا یہ شمائلہ یہاں رہے گی، شہید کے بچے یہاں رہیں گے، اس مکان میں دے گا، لیکن آج تک طارق میر اس پر قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ اور یہ بات قرآن دے کر پوچھنا شمائلہ کے ہاتھ میں کہ کیا وہ گھر 2 منزلہ گھر دینے کے، وہ دیکھنے بھی گئی تھی اس گھر کو بیوہ، وہ میں نے دینے کے لیے کہا تھا مگر قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ کہتا ہے دوسرے گھر دو، 185 دو، فلاں وہاں دو، وہاں کارکنان رہ رہے ہیں، وہاں پر ایم کیو ایم کے وہ جانصار رہ رہے ہیں جو فاقہ مفتی میں بھی میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ ہیں۔ میرے ساتھیوں، ٹی وی کے پروپیگنڈے کے بجائے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی جو سوشل میڈیا پہ بیانات دیتی ہے اس پر یقین رکھنا، جو میں تم سے خطاب کرتا ہوں اس پہ یقین رکھنا۔ 42 سالوں میں تم نے دیکھا ہے میں نے کبھی تمہیں بہکایا نہیں، دھوکہ نہیں دیا، میں نے جو کہا سچ کہا، جو کہا یہ کروں گا وہ کر کے دکھایا، اور میں آج بھی رات دن شہیدوں کے خون کو نہیں بھولا، میری جدوجہد جاری ہے، جاری ہے، جاری ہے۔ اگر آج طارق میر سن چیریٹی کا مکان جو ایم کیو ایم کے میرے پیسے کا ہے، وہ طارق میر کے کسی رشتہ دار نے اسے پیسے نہیں دیے تھے، کوئی پوچھے طارق میر سے کہ
کہ تو نے سن چیریٹی کا جو مکان خریدا تھا تجھے اس کے پیسے کس نے دیے تھے؟ بولا ایم کیو ایم نے دیے تھے. تو ایم کیو ایم کیا تیرے باپ نے بنائی تھی؟ تو آیا کائی کے لیے تھا قائد مان کے؟ یہ پوچھنے کی ساتھیوں جب تک آپ میں ہمت نہیں ہوگی شرافت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سوال کرنے کی آپ میں سخت نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح یہ برے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ہماری دشمن قوتوں سے مل کر یہ اسی طرح تنگ کرتے رہیں گے. لیکن ان کا بھی انجام، ان کے خاندان کا انجام بھی انشاءاللہ بڑا عبرت ناک ہوگا. یا اللہ یا اللہ، آج ہم عہد کرتے ہیں، سب ہاتھ اٹھا کے عہد کریں. ہم شہیدوں کی قسم کھا کے اے رب دو جہاں، اے باری تعالیٰ، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم شہیدوں کے خون کا کبھی سودا نہیں کریں گے. سودا کرنے والوں کا حساب لیں گے اور سندھ کی آزادی تک، پنجاب سے نجات، پنجابی سامراج سے نجات تک جدوجہد جاری رکھیں گے. آپ ہماری منزل صرف ایک ہی ہے، سندھو دیش، منجو دیش، تجو دیش، تیرا دیش، میرا دیش، سندھو دیش. نعرہ ہے آزادی، آزادی، آزادی. اللہ ہماری مدد فرمائے. خدا حافظ.